چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں، جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں، جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں، جی آئیں قرآن سیکھیں ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن پاک، کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن پاک، قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھاتے ہیں۔ بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی 68 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نون ساکن۔ کیا ہے؟ نون ساکن، نون ساکن ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے تا۔ کیا آ رہا ہے؟ تا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن ہے، اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ اسی طرح پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے، اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ جی اخفا ہوگا۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اب یہاں پر دیکھیں جیم پر تنوین ہے، اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ اور اخفا میں ہم غنہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چاروں جگہوں پر ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے۔ کیا ہے؟ میم ساکن، کیا ہے؟ میم ساکن۔ اور میم ساکن کا قاعدہ یہ ہے کہ جب میم ساکن کے بعد حرف با اور حرف میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی، اظہار شفوی ہوتا ہے۔ اور اظہار شفوی میں غنہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے، نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار تو یہاں غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے نون، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی، کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی، یہاں غنہ ہوگا؟ نہیں، نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے زا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ زا۔ یہ زا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے زا، دوسرا حرف ہے ذال، اور تیسرا حرف ہے ضا۔ جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی،
ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ذال اور ضا کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، جی، ذا میں سیٹی کی آواز آئے گی، باقی دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ذال کو ہم باریک پڑھیں گے اور ضا کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو تلاوت کے دوران بھی آپ نے اس فرق کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں لکھا ہوا ہے ہا اور یہاں لکھا ہوا ہے ہا، ان دونوں کی آواز بھی ملتی جلتی ہے لیکن ان میں بھی فرق کرنا ضروری ہے۔ جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، نیچے والے حصے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اسے پڑھیں گے ہا 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 اور اسے پڑھیں گے ہا ہا۔ تو اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں مد متصل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مد متصل، کیا ہوتا ہے؟ مد متصل، مد متصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مد متصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگا اور اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے قواعد مکمل ہو گئے۔ اب آئیے مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ أأنتم أنزلتموه أأنتم أنزلتموه زلتموه یہاں جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے، أأنتم أنزلتموه من المزن من المزن أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن أأنتم أنزلتموه آپ کچھ زیادہ زلتمو جھٹکا مت دو، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ۔ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ جی آپ سنائیں۔ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون۔ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں۔ اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ آپ پڑھیں۔ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون۔ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا اس بات کا خیال رکھیں کہ جہاں غنہ کرنا ہے صرف وہیں ناک میں آواز لے جائیں، اس کے علاوہ باقی جگہوں پر ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی نہیں کرنی۔ حروف کی ادائیگی واضح ہونی چاہیے، گھٹ گھٹ کر نہ پڑھیں، واضح آواز میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں ہا پر الٹا پیش نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہا پر پیش ہے اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انزلتموہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں۔ اب صحیح پڑھنے کے لیے آپ کو اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، تکرار کے ساتھ پڑھیں، پریکٹس کریں، انشاءاللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ لو نشاء، یہاں مد متصل ہے، اسے ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں او میں جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے، حمزہ پیش او نارمل۔ لو نشاء جعلناه أجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
فلولا تشکرون فلولا تشکرون فلولا تشکرون فلولا تشکرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون. ایک اور بار مل کر اسی طرح پڑھیں، ٹھیک ہے؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون. فلولا تشکرون یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ مد متصل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے، باقی جہاں کھڑی حرکات ہیں، حروف مدہ ہیں، ان کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرق واضح ہونا چاہیے، جسے جتنا کھینچنا ہے اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں، اس سے زیادہ اس سے کم نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی کہ یہاں تشکرون میں کاف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم قاف کو پر پڑھتے ہیں، کاف کو پر نہیں پڑھتے، تو ہلکی سی آپ کی قاف جیسی آواز آ رہی تھی، اس کا بھی خیال کریں، پریکٹس کریں، انشاءاللہ یہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی. اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ جی اسید بھائی آپ سنائیں. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون. آپ نے بھی وہی غلطی کی، میں نے ابھی بھی بتایا کہ مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کے علاوہ جو حروف مدہ ہیں، حرکات ہیں، انہیں اتنا زیادہ نہیں کھینچنا، انہیں 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. جیسے یہاں نون پر کھڑا زبر ہے تو اسے آپ بہت زیادہ کھینچ کر پڑھ رہے تھے، اتنا زیادہ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے؟ تو جہاں کھڑی حرکات ہیں، حروف مدہ ہیں، انہیں آپ 1 الف کے برابر کھینچیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ 1 الف کے برابر. اور مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری آپ نے بھی وہی غلطی کی، تشکرون، قاف نہیں ہے، یہ کاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو کاف کی ادائیگی واضح ہونی چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میرا نام احمد رضا اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام ذوالفقار اتاری ہے. میں شعبہ حفظ کے درجے میں درجہ نمبر 1 میں پڑھتا ہوں. میں 8 بجے مدرسے میں حاضر ہوتا ہوں. میں شاہ کی نماز پڑھتا ہوں. اس کے بعد میں دعائے مدینہ پڑھتا ہوں. دعائے مدینہ کے بعد نیک اعمال کا جائزہ کرتا ہوں. اس کے بعد میں 8 ساڑھے 8 بجے سے 10:30 بجے تک سبق کا ٹائم ہوتا ہے، جس میں میں سبق سناتا ہوں. 10:30 سے لے کر 11:30 بجے تک سبقی کا ٹائم ہوتا ہے، جس میں میں سبقی سناتا ہوں. 11:30 بجے سے 12:30 بجے تک اسلام کی بنیادی باتیں سکھائی جاتی ہے. اس کے بعد ہمارا وقفہ ہوتا ہے، جس میں میں کھانا کھا کے نماز ظہر کی تیاری کرتا ہوں. نماز ظہر بعد جماعت ادا کر کے 2 بجے سے 4 بجے تک منزل کا وقت ہوتا ہے، اس میں میں منزل سناتا ہوں. 4 بجے چھٹی ہوتی ہے. الحمدللہ اس مدرسۃ المدینہ کو قائم ہوئے 2010 سے یہ قائم ہوا ہے، اور کم و بیش 200 سے زائد طلبہ اکرام نے یہاں سے ناظرہ مکمل کر لیا ہے. اور کئی طلبہ اکرام الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ میں درس نظامی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور بعض تدریس اور نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ 2021 میں مدرسۃ المدینہ نورانی مسجد ابراہیم حیدری سے 31 طلبہ اکرام نے ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مدرسۃ المدینہ میں ہمارے جو اس مدرسے میں تقریباً 7 درجات ہے، جس میں سے 4 کل وقتی یعنی 22 کی کلاسیں ہیں اور 3 شارٹ ٹائم کی ہیں. اور اس میں کم و بیش 10 اسلامی بھائی ایسے ہیں جو کہ اس مدرسے میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی اور دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے.
اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ پیارے بچوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام ضرورت کے وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یعنی جو ابھی ہم نے آیت پڑھی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں واپس چلے جاؤ، بے شک اللہ پاک نے مجھے محفوظ فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی مجھے اب انسانوں کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اسی لیے غیر مسلم جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تو ناکام ہو جاتے، یہاں تک کہ 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 جی 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور یہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلموں سے کس طرح حفاظت فرمائی، آئیے اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے۔ واپس آتے ہوئے ہم دوپہر کے وقت ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں درخت بہت زیادہ تھے۔ صحابہ کرام مختلف درختوں کے نیچے آرام فرمانے لگے، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت پر اپنی مبارک تلوار لٹکا کر اس درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ پیارے بچوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سو رہے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلانے کی آواز سے ہماری آنکھ کھل گئی۔ ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ دیہاتی شخص، یعنی گاؤں میں رہنے والا، دیہاتی کسے کہتے ہیں؟ گاؤں میں رہنے والا۔ جی، گاؤں میں رہنے والے کو دیہاتی کہتے ہیں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص یعنی گاؤں میں رہنے والا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ اس شخص نے میری تلوار نکال لی، میں بیدار ہوا تو تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اور اس نے مجھ سے کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے جواب دیا مجھے اللہ پاک بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ جی، اللہ پاک بچائے گا۔ پھر اس شخص پر قابو پانے کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی بلکہ اسے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، پھر وہ شخص مسلمان ہو گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بھی دین کی دعوت دی، تو اس شخص کے ذریعے اس کی قوم کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہیں ہمارے اسید رضا بھائی اور دوسری طرف ہیں عبدالسبحان بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے اسید رضا بھائی سے، آپ بتائیں سورہ فلق میں کتنی آیتیں ہیں؟ آپشنز 5، 3 یا پھر 7۔ 5۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا انہوں نے؟ جی، سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5۔ 5 پوائنٹس ملیں گے اسید رضا بھائی کو، کیونکہ انہوں نے آپشن لیا ہے لیکن جواب درست دیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے عبدالسبحان بھائی سے،
آپ بتائیں سورہ اخلاص سے پہلے کون سی صورت آتی ہے؟ آپشنز سورہ کافرون، سورہ لہب یا پھر سورہ نصر؟ سورہ لہب۔ سورہ اخلاص سے پہلے سورہ لہب آتی ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے عبدالسبحان بھائی کو، اور اب تک دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے اسید رضا بھائی سے، آپ یہ بتائیں گے کہ لفظ توبہ میں کتنے حروف ہیں؟ آپشنز 5، 3 یا پھر 4؟ 3۔ لفظ توبہ میں آپ چاہتے تو گن بھی سکتے تھے، لفظ توبہ میں 4 حروف ہیں، تو اس سوال میں ہمارے اسید بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ جی عبدالسبحان بھائی آپ بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپشن 29 بار، 27 بار یا پھر 25 بار؟ 27 بار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 27 بار آیا ہے۔ کیا لگتا ہے اسید بھائی صحیح جواب دے رہے ہیں؟ صحیح جواب ہے؟ جی۔ لگتا ہے اگر آپ کے پاس بھی یہ سوال آتا تو شاید آپ بھی پوائنٹس حاصل کر لیتے۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے عبدالسبحان بھائی کو۔ جی اسید رضا بھائی آپ یہ بتائیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت کس سورت میں ہے؟ سورہ رحمان۔ آسان سوال تھا، سورہ رحمان میں ہے یہ آیت، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ہمارے اسید رضا بھائی نے کوئی آپشن نہیں لیا اور جواب بھی بالکل درست دیا ہے۔ جی عبدالسبحان بھائی آپ یہ بتائیں سورہ جمعہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ آپشنز 27ویں پارے میں، 28ویں پارے میں یا پھر 29ویں پارے میں؟ 28ویں پارے میں۔ سورہ جمعہ 28ویں پارے میں ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، اور اسی کے ساتھ دونوں ابھی تک برابر ہیں، دونوں کے 15 پوائنٹس ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جی اسید رضا بھائی آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤوف و رحیم ہونے کا بیان کس صورت میں ہے؟ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ میں ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤوف و رحیم ہونے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں موجود ہے۔ تو اس سوال میں ہمارے اسید بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ 10 points۔ جی عبدالسبحان بھائی آپ بتائیں معوذتین قرآن پاک کی کن 2 سورتوں کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص، ایک سورت صحیح بتائیے آپ نے، لیکن جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو اس سوال میں ہمارے عبدالسبحان بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اسید رضا بھائی اب یہ آپ کا آخری سوال ہے، آپ مائدہ کا معنی بتائیں۔ دسترخوان۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے اسید رضا بھائی کو۔ جی عبدالسبحان بھائی آپ بتائیں سورہ رحمان کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مدینہ میں۔ مکہ مدینہ میں، مکے میں یا مدینے میں؟ مکے میں۔ سورہ رحمان مکہ شریف میں نازل ہوئی، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عبدالسبحان بھائی کو، اور اسی کے ساتھ ان کا ٹوٹل ہے 25 پوائنٹس، اور ہمارے اسید رضا بھائی کو ملے ہیں 35 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے؟ کون ونر ہے؟ اسید رضا بھائی۔ اسید رضا بھائی ہمارے ونر ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا